سوال کرنا تھا جی آپ نے شروع بیان میں فرمایا کہ انسان بعد میں پیدا ہو تو اس کو جن تھے وہ فرشتے کام لاتے وہ کس کو دیتے تھے؟ ابوالجان کو، جو جنات کا بادشاہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ فرشتے جب اللہ کے احکامات لاتے تو وہ کس کو دیتے؟ تو زمین پہ صرف ایک ہی حکومت تھی اور ایک ہی لیڈر تھا، جو میں نے کہا کہ اس کا نام عزیز تھا اور اس کو ابوالجان کہا جاتا ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کا نام آدم ہے اور اس کو ابوالبشر کہا جاتا ہے۔ اس طرح فرشتے اللہ کی طرف سے حکم لے کر ابوالجان تک دے دیتے اور ابوالجان آگے اناؤنس کر جاتا۔ پھر اس میں حالات یہ بنے کہ فساد بڑھتا رہا تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ جاؤ اور جتنے بھی فسادی گنہگار لوگ ہیں ان سب کا قتل عام کرو۔ تو جنات کا قتل عام ہو گیا اور بالکل جو نیک پارسا لوگ تھے وہ باقی رہ گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا، یہ زمانہ کتنا ہے یہ اللہ کو پتا ہے۔ پھر اس میں فساد بڑھ گیا، پھر فرشتوں کو اللہ نے بھیجا اور ان کا قتل عام ہو گیا۔ جو نیک لوگ تھے وہ رہ گئے، پھر نسل بڑھتے گئے، تیسری مرتبہ پھر ان کا قتل عام ہوا۔ تیسری مرتبہ قتل عام کے بعد پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بس 3 چانس ان کو دیے مگر وہ راہ راست پہ نہیں آتے، لہٰذا میں نے ایک اور مخلوق کو پیدا کرنا ہے۔ جب یہ بات ابوالجان نے سنی تو ابوالجان یہاں سے بورے بستر اٹھا کر آسمان دنیا پہ چلے گئے اور وہاں پہ صرف اپنی عبادت اور ریاضت میں لگ گئے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، شیطان ایک فیملی کا نام ہے، ایک قوم ہے، ایک خاندان ہے، جس کو ہم رائل فیملی کہتے ہیں۔ تو جنات کی جو رائل فیملی ہے وہ شیاطین ہے، اور شیطان کا جو اپنا نام تھا وہ عزیز تھا۔ جب اللہ نے اس کو رجیم اور مردود کیا پھر اس کا نام ابلیس مانا یعنی تلبیس کرنے والا یا چیزوں کو مکس کرنے والا، حق اور باطل کو مکس کرنے والا، یا بہت سارے اور بھی اس کے معنی تفاسیر ہیں۔ تو شیطان چلا گیا، شیطان اس لیے اوپر چلا گیا کہ چونکہ آئی ایم دا کنگ، میں رولر ہوں، آئی ہیو ایکسپیرینس۔ اس نے اپنی سی وی بنا دی کہ جی اتنے سال میں نے کام کیا اور سبمٹ کیا۔ مگر جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو اس وقت جب شیطان کو یقین ہو گیا کہ ہاں یہ تو خلافت مجھ سے چلی گئی، اب تمہیں بادشاہ نہیں رہا، تو تب اس نے انکار کیا اور اللہ نے اس کو رجیم بنایا، مردود بنایا۔